تو پھر مجھے عقلی دلیل بتاؤ کہ پھر وحی کے تسلسل اور نبوت کے جاری رہنے کا مقصد یہ کوئی ہابی تو نہیں ہے اللہ کی، ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اچھا اسی کے ضمن میں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے اپنی اس حفاظت کا ذکر کتنے اہتمام سے کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بعض مواقع پر عرض کیا ہے، دیکھیے اس آیت کے دو حصے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر ایک حصہ ہو گیا، اور انا لہ لحافظون اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تو تورات کے لیے بھی صحیح ہے۔ کس نے نازل کیا تورات؟ سورہ مائدہ میں فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم ہی نے نازل کیا تھا تورات کو، اس میں ہدایت بھی تھی، اس دور کی سطح کی عقلی سطح کی ہدایت، اور نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فرمایا وہ بھی ہم نے نازل کی، فیہا ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ تو لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ صرف قرآن پر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگر تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا تو کیا اس میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اور اس کا کانورس بھی ہے، تلخ بات ہے، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم چھوڑ دیتے بغیر تحریف کے؟ جب حضور فرماتے ہیں کہ سابقہ امت میں جو گمراہیاں آئی ہیں تم میں بھی آ کر رہیں گی، وہ اگر گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اگر ان میں کوئی شقی ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تم میں بھی کوئی بدبخت اٹھے گا جو یہ کام کرے، بتایا صاحب، تو کیا ہم چھوڑ دیتے؟ کیا ہم نے ترجموں میں تحریفیں نہیں کیے؟ کیا ہم نے تفسیروں میں تحریفیں نہیں کیے؟ سب کیا، لیکن یہ قرآن کے متن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اب اس میں یہ بات ہے، یہ بات سمجھانے کی ہے، بھائی تم سوچو، یہ بھی بات کرنے کی ہے ہم سے۔ اگر کوئی نوجوان آتا ہے آپ کے پاس، آپ سے بات کرتا ہے، بھائی یہ سوچو کیا وجہ ہے کہ تورات کو اور انجیل کو تو حفاظت نہیں دی گئی، قرآن کو دی گئی؟ بتاؤ۔ میں تو اسے اور زیادہ عوامی انداز میں کہا کرتا ہوں کہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ سے شکایت کرے، فریاد کرے، شکوہ کرے کہ اے اللہ، قرآن بھی تیری کتاب، ہم بھی تیری کتابیں تھیں، تو یہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا؟ ہماری حفاظت نہیں، قرآن کی حفاظت ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے نا کوئی، وجہ یہ ہے کہ تم مستقل ہدایت نامے نہیں تھی، ابدی ہدایت نامے نہیں تھی، تمہارے اندر ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن میں ہدایت آئی، ہدایت کامل ہو گئی، ہدایت مکمل ہو گئی، عبادت ابدی ہے، اس کے بعد دروازہ بند ہو رہا تھا، ہم نے حفاظت دے دی۔ یہ عقلی بات ہے، یہ بات جو ہے وہ عقل میں اس میں سمجھ میں آنے والی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ایک جگہ تو فرمایا بڑا عجیب انداز ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اب سامنے اور پیچھے سے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نہ قرآن کو کوئی چیلنج کر سکا حضور کی زندگی میں، اور نہ قرآن کو آج تک کوئی چیلنج کر سکا، اور ماننا پڑتا ہے دنیا کو کہ ہاں کتاب جو ہے یہ وہی ہے، محفوظ کتاب ہے جو محمد نے عطا کی تھی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ انجیل نہیں ہے۔ انجیل والے مانتے ہیں 104 انجیلیں تھیں، جن میں سے 4 منتخب کی انہوں نے، 4 کہلاتی ہے کینونیکل، قانونی، جو واقعی مستند ہیں، اور 100 اور ہیں جو اپاکریفل کہلاتی ہیں ان کے ہاں، یہ ایسے ہی ہیں، بس ان کے مستند نہیں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پادری سے بات کی تھی، جب میں ابھی طالب علم تھا میڈیکل کا، تو منٹگومری میں بہت بڑا مرکز ہے ان کا، میں وہاں گیا، پادری سے پوچھا، میں نے کہا وچ ون آف دیم از بائبل؟ یہ جو متی کی انجیل ہے، لوک کی انجیل ہے، مارکس کی انجیل ہے اور جان کی انجیل ہے، وچ ون آف دیم از دی بائبل؟ نن آف دیم از بائبل۔ میں حیران رہ گیا، یہ پادری کیا کہہ رہا ہے؟ نن آف دیم از بائبل، بائبل از ان دیم، بائبل ان میں ہے، 4 میں 100 میں بائبل ہے، وہ مختلف ہے، اس نے یہ بیان کیا، لوک نے یہ بیان کیا۔ اب وہ در حقیقت سوانح عمریاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں جو بیان کیے گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ کے مواعظ بھی آ گئے، اسی میں حضرت عیسیٰ پر جو وحی آئی وہ بھی آ گئی ہے۔ یعنی یہ سمجھیے، یہ بات ایک نقطہ ہے اہم جو آ گیا ہے،
ہمارے ہاں جو ہر چیز ڈسکریٹ ہو گئی، قرآن علیحدہ، حدیث علیحدہ، سیرت علیحدہ، وہاں کیا ہوا؟ تینوں چیزیں گڑبڑ ہیں۔ انہی انجیلوں کے اندر جو ہے وہ ان کی وحی جو آئی حضرت عیسیٰ پر وہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ کے اپنے مقولے، اپنے جو مواعظ ہیں وہ بھی ہیں، اور لائف بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کو جو بھی ان کے خیال میں سولی دی گئی، تو سولی کے حالات حضرت عیسیٰ نے تو نہیں بیان کیے، یہ تو بعد میں کسی نے تاریخی اعتبار سے لکھے نا، تو اسی لیے وہاں پر بہت فرق ہے، تمام انجیلوں کے اندر فرق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں جو ہے۔ قرآن ایک علیحدہ ہے، اسی لیے حضور نے حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی جب کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اور کوئی شے نہ لکھو مجھ سے سوائے اس قرآن کے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے اجازت دی ہے، جب معلوم ہو گیا کہ اب یہ محفوظ ہو چکا ہے اور یہ قرآن جو ہے ان کے بارے میں تو واضح ہو چکا ہے کہ یہ قرآن ہے اور غیر قرآن جو ہے اس میں شامل نہیں ہوگا، میری حدیثیں اس میں شامل نہیں کی جائیں گی، تب آپ نے اجازت دی۔ تو اس حوالے سے یہ دو عقلی دلیلیں ہیں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر تو باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے دیکھیے یہ بھی ایک نقطہ نوٹ کرنے کا ہے، یہ جو شائبہ بھی نہ پیدا ہو جائے اس کا، اس کے لیے جو میں نے آپ کو بات دلیلیں دی، اس کا حاصل کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ 1400 برس گزر گئے، امت میں کوئی فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے مستند کے جس نے اس ختم نبوت کا انکار کیا۔ باقی اختلافات ہیں، لیکن یہ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز آخر بغیر کسی دلیل کے تو نہیں ہے۔ پھر یہ کہ حضور کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کے ضمن میں ذرا بھی آدمی غور کرے، اتمام اور تتمیم، اکمال اور تکمیل، یہ الفاظ بار بار آتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، یعنی اپنی ہدایت کا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے، نور ہدایت۔ اور اسی پر فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ آیتیں ہیں جو کوٹ کی جانی چاہیے ختم نبوت کے دفاع میں، عقلی طور پر جب گفتگو ہو۔ عام طور پر ہمارے بس وہی ایک آیت پیش ہوتی ہے، اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ختم کے لفظ کے معنی کئی ہے، اس لیے وہ تعویل کر کے عوام کے اوپر جو ہے وہ جہالت سے حملہ آور ہو جانا بہت آسان ہے۔ لیکن یہ ان میں کہاں دو امکان ہیں؟ آج کے دن میں نے تمہارے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، نعمت ہدایت مکمل ہو گئی۔ یہ اتمام اور تکمیل اور تتمیم اور اتمام اور اکمال جو ہے، یہ الفاظ جو آتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کی ایک حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق کے اعلیٰ کام ہیں ان کے مکمل کر دوں۔ اخلاق انسانی کی بھی بلندیاں اپنی آخری حد کو چھونے لگیں۔ میری بعثت کا مطلب کیا ہے؟ اتمام دین حق، اتمام نور، تکمیل دین، اتمام ہدایت، اتمام نعمت، اتمام اخلاق۔ بہرحال یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بھی عقلی دلائل میں سے ہے۔ ایک اور دلیل یہ ہے، سابقہ انبیاء پر جو کتابیں اتری ان میں بعد میں آنے والے انبیاء کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ انجیل میں آج تک فارقلیت، وہ انجیل کے اندر سے اس کو اور بہت سی چیزیں انہوں نے مٹا دی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے چور جب چوری کرتا ہے تو بہت زیادہ مشاق چور بھی کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے، کوئی نہ، ظاہر بات ہے جو آپ کے سراغ رسان ہوتے ہیں، جو کھوجی ہوتے ہیں، وہ کس کن چیزوں سے آخر مدد کر کے پہنچتے ہیں منزل تک، کوئی نہ کوئی چھوڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ساری حضور کے بارے میں پیشن گوئیاں انجیل میں سے نکالی ہیں، لیکن ایک ہے جو حلق کے اندر کانٹا بن کر پھنسی ہوئی ہے، فارقلیت۔ فارقلیت کے اصل معنی کیا ہے؟ من حمنا، وہ کہ جس کی انتہائی حمد کی گئی، محمد، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تسلیاں دینے والا، نجات دہندہ، یہ مختلف معنی کر دیں گے تاکہ اس کو ہم کسی اور کے اوپر بھی جو ہے وہ اپلائی کر سکیں۔ لیکن یہ کہ فارقلیت، پیراکلیٹ، یہ پیراکلیٹوس، مختلف الفاظ بدلتے چلے گئے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال اپنی جگہ ہے، اسے مٹا تو نہیں سکے۔ اسی طرح یہ بھی میری زندگی کا اہم واقعہ ہے۔ ہمارا تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا اجتماع تھا امریکہ میں، یہ 12 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، تو وہاں ہیوسٹن میں، وہاں پر وہ بڑا شہر ہے جنوبی علاقے میں، ہماری کنونشن تھی۔
اس میں انہوں نے ایک سیشن